آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو، چاہے سیریا کی سرزمین ہو، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے وہ برما کی سرزمین ہو، اور ابھی ابھی آپ تری پورا کی سرزمین ہو، چاہے وہ کشمیر کی برفیلی وادیاں ہو، جہاں بھی جاؤ مسلمان پریشان ہے، مسلمان مارا اور کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہے، کہیں پہلو خان کے نام پر مارا جا رہا ہے، کہیں اقبال کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں آصف کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ ابھی کل اور پرسوں دلی کی سرزمین پہ چند بلوائی، چند RSS کے گنڈوں نے مل کر ایک مسلم نوجوان کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ اللہ اکبر! چاہے وہ راجستھان کی سرزمین ہو، راجستھان کی سڑکوں پہ افراز الاسلام کو لب جہاد کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، دادری کی سرزمین پہ اخلاق کو گوشت کے نام پہ مار ڈالتا ہے۔ حضرات محترم، ہریانہ کی سڑکوں پہ پہلو خان کو گائے کے نام پہ دوڑا دوڑا کے مار دیتی ہے بھیڑ۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے، آپ جہاں بھی جائیے، آج آپ کے نام پر، آپ کے مذہب کے نام پر آپ کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، لیکن تیرا قرآن کہتا ہے کہ مسلمان عزت والا ہے۔ اے پروردگار، ہماری عزتیں کہاں ہیں؟ ہم تو کہیں عزتیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ قسم خدا کی، مسلمان ہی عزت والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں سچا اور پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ آج کا مسلمان کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے لیکن ہاتھ میں تاش کی پتیاں ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے ہاتھ میں کرم کی گوٹیاں ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے ہاتھ میں لوٹری کی ٹکٹ ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، صرف کلمہ مدینے والے کا پڑھتا ہے ساری چیزوں میں یہود و نصارہ غیر مسلموں کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب تک تم نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے، دنیا اسی طرح تجھے مارتی اور کاٹتی رہے گی۔ اگر عزت والا بننا چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، دبدبا چاہتے ہو، پہچان چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم، جس دن سے تم نے طریق مصطفیٰ کو اپنا لیا، ساری کائنات کی دولت و حکومت کو اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بابو حضور، فیضان نور علی، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آج مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جلسے میں جائیں گے اور ایک نعرہ لگا دیں گے ہم کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ صرف نعرہ لگانے سے جنت نہیں ملے گی، جلوس میں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر لگانے سے صرف جنت نہیں ملے گی۔ حضرات محترم، یقیناً اگر جنت چاہتے ہو تو یقیناً آؤ، جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہو اس کی زندگی پر بھی عمل کرو، ان کی سیرت پر بھی عمل کرو۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن آپ اپنے عمل کے ذریعے مسلک کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ذمہ دار اسٹیج ہے علماء کرام کا، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ بڑی بے باکی اور حق گوئی کے ساتھ کہتا ہوں، ہر کوئی یہ باتیں آپ سے نہیں کہے گا۔ آپ کے 1 لاکھ کا خطیب جو آتا ہے یو پی اور بنگلور اور بامبے اور دلی، الہ آباد، بریلی سے، وہ آپ کا خطیب وہی کہہ کے جاتا ہے جو وہ سوچ کر آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہ کہتے ہیں جو سماج میں ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو آپ کے درمیان کی برائیاں ہیں۔ ہمیں کتابوں سے زیادہ ہم تجربات کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ اگر حق سننے کی آپ کو عادت ہے تو آپ حق بات سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن آؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے
کہ جب مزار پہ جاؤ تو 4.5 ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو. مزار کو چھونے اور چومنے سے منع کیا گیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک مزار پہ ایک وقت میں 1 سے زیادہ چادریں چڑھانا فضول خرچی ہے. وہ بھی پہلی چادر جب تک پرانی ہو کر پھٹ نہ جائے دوسری چڑھانا اسراف اور فضول خرچی ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہمت آپ کے اندر سننے کی. آپ کے علاقے میں عرس ہوتا ہے, اجمیر میں عرس ہوتا ہے, نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہو, آپ کے گاؤں کا ایک نوجوان جاتا ہے, 500 روپے کی چادر غریب نواز کے روزے پہ چڑھا دیا, گھر آ کر فخر سے کہتا ہے کہ دوستوں کی محفل میں کہ میں اجمیر میں 500 کی چادر چڑھا کے آیا ہوں. وہی نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو 200 کی دوا لا کر کبھی نہیں دیتا ہے. وہی نوجوان کہ ماں کے بدن میں پھٹی ہوئی ساڑی ہے, 200 کی ساڑی خرید کر ماں کو نہیں اڑایا, لیکن 500 کی چادر غریب نواز کے روزے پہ چڑھا کے آیا ہے. اے میری قوم کا نوجوان کان کھول کر سن لو اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی غریب نواز کو تیرے چادر کی ضرورت نہیں ہے. ارے غریب نواز تو جنتی چادر میں سویا ہوا ہے. کسی ولی کو کوئی بھی ولی تیری چادر کا محتاج نہیں ہے کہ تم چادر چڑھاؤ گے. ولی کو تیری چادر کی ضرورت ہے. خبردار, کوئی ضرورت نہیں ہے تیری چادر کی. اگر تو نے منت مانا ہے تو 500 کی چادر غریب نواز کی بارگاہ میں چڑھانے کے بجائے آؤ 200 کی ساڑی خرید کر اپنی بوڑھی ماں کو اڑا دو. ادھر بوڑھی ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی, ادھر ماں مسکرائے گی, ادھر اجمیر کا غریب نواز تجھ سے راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز عالم صاحب مصباحی. نعرہ تکبیر, فیضان بابو حضور. سبحان اللہ. آپ جو چادریں چڑھاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کل جا کے کہنا مت کہ مفتی صاحب دیوبندیوں جیسی باتیں کر رہے تھے. حضرات محترم, چادر چڑھانا حرام اور ناجائز نہیں ہے. چادر چڑھانا جائز ہے, چڑھا سکتے ہیں, لیکن ایک چادر چڑھی رہنے دیجئے. بار بار چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں. ایک چادر جب تک مزار پہ ہے وہ پھٹ کر پرانی نہ ہو. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. جس مسلک کا نعرہ لگاتے ہو اس مسلک کا وہ مسلک والا فاضل بریلوی امام عشق و محبت کا فتویٰ ہے. آپ جا کر دیکھیے کہ ایک مزار پہ ایک چادر جب تک پھٹ کر پرانی نہ ہو جائے دوسری مت چڑھاؤ. جس طرح ایک کرتے پہ دوسرا کرتا آپ نہیں پہنتے ہیں, ایک بار جوتا پہن لیا اس جوتے پہ دوسرا جوتا نہیں پہنتے ہیں, اسی طرح ایک چادر پہلے سے ہے تو دوسرے چادر کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سنیے چادریں مزار پہ کیوں چڑھائی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں مزار پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ یہ عام آدمی کی قبر نہیں ہے. جس قبر پہ چادر ہے وہ ولی کی قبر ہے, جس پہ چادر نہیں ہے وہ عام آدمی کی قبر ہے. اور یہ بتانے کے لیے کئی ہزار چادروں کی ضرورت نہیں, ایک چادر کافی ہے اس فرق کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے. محترم, اور میں آپ کو بتاؤں جو چادر تم چڑھاتے ہو وہ چادر چڑھانے کے بجائے اگر منتیں مانے ہو, ایک بری رسم یہ ہے آج ہمارے معاشرے میں منتیں مرد کم عورتیں زیادہ مانتی ہے. میری ماں بہنوں کان کھول کر سننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. پیغام دے کے جا رہا ہوں, اس کو حفاظت سے رکھو گے, عمل کر لو گے تو یہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی ملے گی. آپ عورتیں بہت زیادہ منتیں ماننے میں ایکسپرٹ ہے. ابھی اسی علاقے سے یہاں پر ہر دن آئے دن کبھی نہ کبھی, ابھی ایک ہفتہ پہلے کہیں سے فون گیا اور مسئلہ پوچھتے ہیں, منتیں مان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کے نام پہ اونٹ ذبح کروں گی. اللہ اکبر, اونٹ کی منت مان لیا. اب اونٹ راجستھان میں ملتا ہے اس وقت, اونٹ بہت بڑی مشکل سے اس علاقے میں ملتا ہے, وہ بھی اگر مل گیا تو 1 لاکھ کے قریب اس کی قیمت ہے. اللہ اکبر.
اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اونٹ نہیں ملا، اب مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ منت مانا تھا اونٹ قربان کروں گی، لیکن اونٹ نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں؟ اب آپ کو مفتی صاحب کی یاد آئی، اگر آپ منت ماننے سے پہلے آپ نے کسی عالم اور مفتی سے کیوں نہیں پوچھا کہ کس طرح کی منتیں ہم کو ماننی ہے؟ اور بہت سے لوگ منت مان لیتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کسی گاؤں سے فون گیا میرے پاس کہ ہم نے اونٹ کی منت مانی تھی، اب ہماری منت پوری ہو گئی، اب اس اونٹ کو میرے بیٹے کے ختنے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سب میں تجربات کی باتیں بتا رہا ہوں، کتابوں سے پڑھ کے نہیں، بلکہ آپ کے حالات ہیں تو آپ آئے دن ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے آپ کے چوپڑا بلوک کے گاؤں سے، غالباً نارائن پور سے فون آیا کہ ہم نے منت مانا تھا، ہمارے بچے کے ختنے میں وہ اونٹ ذبح کریں گے ہم۔ اللہ اکبر! کیا اس کا گوشت سب کو کھلا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ منت کی قربانی، منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منت شرعی، ایک منت عرفی۔ منت شرعی اس منت کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پہ مانگا جائے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ لیکن ایک منت عرفی ہے جس کا پورا کرنا ضروری نہیں، جو غیر اللہ کے نام پہ مانگا جائے، غوث کے نام پہ، خواجہ کے نام پہ، قطب الدین کے نام پہ، نظام الدین کے نام پر، کسی بھی ولی کے نام پر مانگو تو وہ منت شرعی نہیں، منت عرفی ہے۔ اللہ کے نام پہ مانگو تو دینا ضروری ہے، غیر اللہ کے نام پہ مانگو تو اس منت کو پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح نفل نماز پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں، اسی طرح وہ منت جو خدا کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مانگو تو وہ نفل نماز کی طرح ہے، اگر ادا کرو گے تو ثواب، نہیں ادا کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، لیکن اگر شرعی منت مانے ہو، اللہ کے نام پہ اونٹ ذبح کروں گی یا جانور ذبح کروں گی، کسی ماں نے منت مانا، اب اس اونٹ کے گوشت کو کسی بھی پیسے والے، کسی بھی اہل ثروت کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ وہ گوشت صرف غریب، فقیر، مسکینوں کو کھلا سکتے ہو، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے علاوہ وہ گوشت رشتہ داروں اور مالداروں کو نہیں کھلا سکتے، ایک بوٹی بھی نہیں کھلا سکتے۔ ہاں، اگر رشتہ دار غریب، فقیر، مسکین ہے تب جا کر رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! اور آج کل کچھ داڑھی ٹوپی والے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ بہانہ بتاتے ہیں 3 حصہ کرو، جیسا کہ اس آدمی نے فون پہ مجھ کو کہا کہ حضرت فلاں مولوی سے مسئلہ پوچھا میں نے، اس نے کہا کہ گوشت کو 3 حصے میں بانٹو، 1 حصہ غریبوں میں بانٹ دو، 2 حصہ کھلا دو۔ میں نے کہا کہ تجھ کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس مولوی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا گوشت بھی کسی ضرورت مند کے علاوہ دوسرے کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میرے دوستوں اور بزرگوں، منت ماننے سے پہلے علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ اب میں آتا ہوں، آپ میری ماں بہنیں منتیں مانتی ہے، اونٹ کی منت مانا، وہ عورت جس کا شوہر روزانہ 300-400 روپیہ کماتا ہے، وہ زندگی بھر ایک اونٹ کے پیسہ